اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں قاسم النون اپنے یوٹیوب چینل ٹروتھ پیٹریٹ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہم کتاب پیش کر رہے ہیں تذکرہ انوار صابری، داستان حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھتے رہیے ٹروتھ پیٹریٹ چینل۔ شروع کرتے ہیں جس صفحہ نمبر 34 سے۔ چاولوں کا پک جانا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ 2-3 دن سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ میسر نہ آیا اور کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو دیں۔ دوپہر تک میں نے ہیلے بہانے سے ٹالا اور بہت کوشش کی کہ کچھ میسر آ جائے تو پکا کر ان کو کھلا دوں، مگر کچھ بھی میسر نہ آیا۔ نماز ظہر کے بعد صابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اب میں بھوک کی وجہ سے بہت بے تاب ہوں، کچھ کھانا کھلا دیجیے۔ ان کی تسلی کے لیے میں نے ایک دیگچی میں پانی ڈالا اور چولہے پر رکھ دیا اور آگ جلا دی۔ جب آپ تقاضا کرتے ہیں میں کہہ دیتی کہ ابھی پکا نہیں، تھوڑی دیر تک تیار ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز تک میں ٹالتی رہی۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے میرے پاس آ کر فرمایا اب مجھ میں تاب نہیں، آپ مجھے کچا ہی کھلا دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ خود دیگچی کے پاس گئے، ڈھکنا کھولا اور فرمایا کہ چاول تو پک گئے ہیں، آپ مجھے جلدی سے کھلا دیجیے۔ چاولوں کا نام سن کر میں حیران ہوئی کہ دیگچی میں تو سوائے پانی کے کچھ نہ تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چاول پک گئے ہیں۔ جا کر دیکھا تو واقعی بہت عمدہ چاول پکے ہوئے تھے۔ میں نے علی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے نکال کر کھلائے اور مولوی محمد ابو القاسم کو بھی دکھلائے اور کھلائے، اور ان سے کہا کہ اب یہ واقعات اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ انہیں تعلیم باطنی کے لیے کسی صاحب باطن کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آپ کہیں تو میں ان کو بھائی فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ دیگر احباب نے بھی یہ چاول دیکھے، کھائے، اور سب نے والدہ مخدوم پاک سے اتفاق کیا کہ انہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ باب پنجم، حرات سے کابل روانگی۔ مشورے کے بعد سامان سفر درست کیا گیا۔ محمد ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ مائدہ کو ہمراہ لیا اور قصبہ اجودن پاک پتن شریف علاقہ دیپال پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں علیم اللہ ابدال حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو خاکسار جناب بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی آمد کی اطلاع کر دے، مگر آپ نے اس سے منع فرمایا۔ مولانا محمد ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ آپ اتنی دیر تک کہاں رہے، خبر ہی نہ لی؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ جناب خواجہ عبد الرحیم عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں پوشیدہ طور پر مخدوم دو جہاں کی خدمت میں حاضر رہا اور اب بموجب حکم ظاہر ہوا ہوں، اور اب انشاءاللہ تا حیات مخدوم دو جہاں سے علیحدہ نہ ہوں گا۔ ماموں کا ذل عاطفت۔ بموجب بعض روایات یہ سفر ان اصحاب کی برکت سے صرف 11 دن میں مکمل ہو گیا، اور 25 شعبان المعظم 600 ہجری المقدس کو بروز 4 شنبہ یہ قافلہ پاک پتن شریف پہنچ گیا۔
اس سے صرف دو ہی سال قبل جناب مسعود العالمین اغیاث الہند خرقہ خلافت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرما چکے تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بابا صاحب کی گود میں بٹھایا تو آپ پر ایک عجیب و غریب کیفیت کا غلبہ ہوا، اور سب سے پہلی بات جو آج آپ نے ماموں جان قبلہ سے کی وہ یہ تھی کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا جان کا وصال ہو جائے گا۔ بابا صاحب نے فرمایا، بیٹا تمہیں اس کا کیوں کر علم ہوا؟ تمہارے دادا سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تو بغداد شریف میں رہتے ہیں اور تم یہاں ہو۔ آپ نے عرض کیا، ابھی میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا تو والد ماجد قبلہ کی صورت سامنے آ گئی، اور انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میرے طرف اٹھائیں، اور یہ موت کی دلالت ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے سے لگا لیا، اور لگانا ہی تھا کہ حضرت مخدوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وجدانی کیفیت طاری ہوگی، اور حالت جذب میں آ گئے اور بار بار فرمانے لگے، مرحبا فرزند علی احمد صابر، بطن علولی بطن علولی بطن علولی، اور کمال استغراق کی حالت میں اپنے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں حضرت مخدوم پاک کے سینے پر بلائے قلب رکھ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تجھ سے 3 جمال ذات ہوں گے، اور والدہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ان کا کرتا اوپر اٹھائیں۔ جب والدہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا اوپر اٹھایا تو دائیں شانے کے نیچے بالوں کا ایک عجیب گچھا دیکھا۔ حضرت مسعود العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمشیرہ سے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ یہ بالوں کا گچھا کیسا ہے؟ ہمشیرہ عرض کرنے لگی، سنتی ہوں کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اگر خوش قسمتی یہی ہے کہ صغر سنی میں والد فوت ہو جائے تو میرا علی احمد واقعی خوش قسمت ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا صاحب نے فرمایا، رونے کی کوئی بات نہیں، خدا نے ان کی پشت پر سیاہ بالوں کی ترتیب سے لفظ ولی اللہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بشارت نہیں۔ تعلیم ظاہری جناب بابا صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے مخدوم علی احمد صابر کو 3 سال ظاہری علوم کی تعلیم دی، اور اس عرصے میں علی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سیکھ لیا جتنا کوئی دوسرا 6 سال میں بھی نہ سیکھ سکتا تھا۔ اس دوران مولانا محمد ابو القاسم گرگامی اور والدہ مخدوم پاک بابا صاحب کے پاس پاک وطن شریف میں قیام پذیر رہے۔ جناب بابا صاحب اپنی تصریف سر العبودیت میں فرماتے ہیں کہ ان 3 سال میں جن میں علی احمد نے ظاہری علوم کی تکمیل کی، میں نے ان کے وہ حالات جو اپنی ہمشیرہ اور دوسرے لوگوں سے سنتا رہا خود دیکھے، اور میری طبیعت بہت مسرور تھی کہ وہ اس سے کہیں زیادہ تھے جو میں سنا کرتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، صفحہ نمبر 45 تک پڑھا ہے۔ جی معزز سامعین، آپ کے سامنے داستان علاؤدین علی احمد صابر پیش کی ہے۔ دیکھتے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل، اور سنتے رہیے اور آگے بھی شیئر کرتے رہیے۔ یا حیو یا قیوم۔